نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمین۔ 106 سے 120 تک۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن روشن ہوں گے کچھ چہرے اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے۔ بیض کہتے ہیں انڈے کو، جو سفیدی کے لیے زیادہ معروف چیز ہے، اور جن کے دل دنیا میں سفید تھے، کالے نہیں تھے، لوگوں کے لیے صاف تھے، تب ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ اور تسود، کالے ہوں گے۔ کالے لوگ کون ہوں گے؟ جن کے دل کالے تھے، جن کے دل میلے تھے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا حجر اسود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اسود کالے کو کہتے ہیں، سیاہ کو۔ اسود کا لفظ جو ہے وہ جیسے کالا سیاہ ہے نا، شدت کو ظاہر کرتا ہے، اسی طرح اسود کا لفظ ہے۔ پھر آگے وجہ بتائی جا رہی ہے، تو رہے وہ لوگ جو سیاہ ہوں گے چہرے جن کے، کیا کفر کیا تم نے بعد اپنے ایمان کے، تو بس چکھو مزہ عذاب کا بوجہ اس کی جو تم نے کفر کیا۔ تو ان کے اختلاف کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ اختلاف کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور ان سے سوال کیا ہوگا کہ تم نے کیا ایمان لانے کے بعد کفر کر دیا؟ یعنی پڑھ کر بھی نہ مانا، پڑھ کر لوگوں میں اختلاف کرنے والے، ایک دوسرے کی جڑ کاٹنے والے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور رہے وہ جو سفید ہوں گے چہرے جن کے، تو رحمت میں ہوں گے اللہ کی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی مراد ہے، رحم، اور دوسرا جنت، یعنی وہ جنت میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سفید چہروں والوں میں سے کرے اور دنیا میں ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ دل کا آیات، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں انہیں آپ پر ساتھ حق کے، اور نہیں اللہ ارادہ رکھتا کسی ظلم کا جہان والوں کے لیے۔ تو گویا یہ اللہ کی آیات ہیں جو حق کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور طرف اللہ ہی کے لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔ ہر چیز اللہ کے لیے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ جھگڑے تب تک ختم نہیں ہوتے جب تک انسان اپنی بات کو زیادہ معتبر سمجھتا رہتا۔ اور یہاں کرائٹیریا بتا دیا کہ ہے تو سب کچھ اللہ کا، اور سب کچھ لٹایا بھی کدھر جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اور پھر آگے ایک مقصد بتا دیا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہو تم بہترین امت نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے۔ اور کیوں بہترین ہو؟ کیونکہ تم اچھائی کا، معروف کا حکم دیتی ہو، اور برائی اور منکر سے روکتی ہو، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے، اور بعض ان کے مومن ہیں اور اکثر ان کے فاسق ہیں۔ اگر ہم گرامر میں دیکھیں تو کنتم کا لفظ کانا سے ہے، اور کانا کے دو معنی ہیں، ایک تھے اور ایک ہو رہے تھے، یعنی تم بہترین امت تھے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام بہترین جماعت تھے، اور وہ دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئے تھے دین کی اشاعت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کا جو میرے بعد آئیں، پھر ان کا جو ان کے بعد آئیں، اور پھر ایسے لوگ آئیں گے جن میں شہادت قسم سے پہلے اور قسم شہادت سے پہلے ہوگی، یعنی ان کا کوئی اعتبار نہیں کرے گا، اور وہ بات بات پر اپنی گواہی، اپنی بات کی تصدیق قسم کھا کر کریں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کو گالی نہ دو، کیونکہ تم میں سے کوئی اگر احد کے برابر بھی خرچ کرے تو ان کے لیے سیر، بلکہ آدھا سیر کے برابر بھی نہ پہنچے گا، یعنی صحابہ کا کیا ہوا عمل زیادہ معتبر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس وقت آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا جس وقت کوئی اور دینے والا نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اس وقت دین کا کام کیا جب تنگی تھی، جب مشکل تھی۔ وہ پائنیئرز تھے، انہوں نے انیشیٹ کیا، اور اگر ہم ان کی قربانی کو دیکھیں تو اس وقت صرف دینا ہی دینا تھا، انہیں اس کے بدلے بظاہر دنیا میں ملنا کچھ نہ تھا۔ ہم خود نماز پڑھ لیتے ہیں اور دوسرے کو نہیں کہتے، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ کتاب کے بعض حصے کو مان لیا جائے اور بعض کا انکار کر دیا جائے۔ لیکن صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ ایک دوسرے کے لیے نیکی کے حریص تھے، اچھائی کا حکم دیتے تھے اور لوگوں کو برائی سے روکا کرتے تھے، منع کرتے تھے۔ پھر فرمایا وَلَوْ آمَنَ، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے، بعض ان کے مومن ہیں اور بعض ان کے فاسق ہیں، یعنی اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو انسان میں اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ خود کو خود برائی سے بچا سکے، لیکن اگر کسی کو برائی کرتا دیکھے تو وہ بھی ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے روکنا چاہیے۔ پھر فرمایا
हरगिज़ नहीं वो नुकसान देंगे तुम्हें सिवाय अजियत के, और अगर वो जंग करे तुमसे तो वो फेर देंगे तुमसे पुश्तें, फिर ना वो मदद किए जाएंगे। तो गोया कुफ़ार के पास सब कुछ था मगर ईमान ना था, और मुसलमान के पास कुछ ना था। क्या था? ईमान की दौलत थी। उसके बावजूद वो मुसलमान का कुछ ना बिगाड़ सके, हालांकि मुसलमान मुट्ठी भर थे। हत्ता कि जंग अज़ाब में जब उन्होंने वादा खिलाफ़ी की और धोखा दिया तो उनको मदीना छोड़ना पड़ा। और फिर हुआ क्या? दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, मार दी गई उन पर ज़िल्लत जहाँ कहीं वो पाए गए, मगर बिहब्लिम मिनल्लाह, साथ रस्सी के अल्लाह की और रस्सी के लोगों की, और वो लौटे साथ गज़ब के अल्लाह की तरफ से। और मार दी गई उन पर मोहताजी के बवजह इसके कि थे वो कुफ़र करते अल्लाह की आयात का, और वो कत्ल करते थे अम्बिया को नाहक, ये बवजह इसके कि उन्होंने नाफरमानी की और थे वो हद से बढ़ने वाले। तो मार दी गई उन पर ज़िल्लत। जब कोई जाबिर किसी की दौलत और इज्जत को छीन ले तो उस हालत को जिल्लत कहते हैं। तो गोया मार दी गई उन पर जिल्लत जहाँ कहीं वो पाए गए। सुकीफू, सा खौफ फा से है कि किसी चीज़ को पाने में महारत से काम लेना। अहम लफ्ज़ है कि वो जहाँ कहीं भी उन पर जिल्लत वो मुसल्लत कर दी गई है। फिर क्या मुसल्लत किया गया? मस्कनत, मोहताजी, मस्कीनी, आजजी, फ़कीरी। जब किसी की दौलत और इज्जत जाती रहे, हादसात आते रहे, तो वो ठहर जाता है और अफसरदा और डिप्रेस हो जाता है और बेबस हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है, फिर उसकी इज्जत नफ्स भी दम तोड़ जाती है। मुख्ताजी मुसल्लत कर दी गई उन पर, उनके कुफ्र की वजह से उन पर यह अजाब उतरा। और वो थे क्या? वो हद से बढ़ जाने वाले थे। तो हद से बढ़ जाना इंसान को हलाक कर देता है। बिल्कुल बनी इसराइल को भी वही मुकाम मिला जो उम्मत मुहम्मदिया को मिला था, लेकिन क्योंकि वो हद से बढ़ गए तो वो नाकाम हो गए, जिल्लत और मस्किनत की तरफ लौट गए। फिर फरमाया, नहीं है वो सब यकसा बराबर अहले किताब में से एक जमात है जो कायम है हक पर, और वह तिलावत करती है अल्लाह के आयात की घड़ियों में रात की, और वह सजदा करते हैं। तो ये इस्तकामत वाले लोग हैं जो हक पर कायम हैं। अल्लाह ताला हमें भी इस्तकामत अता फरमाए और आखिरी दम तक हमें अपने दीन पर कायम रखें। ईमान वालों की बुनियादी सिफ़त है कि वो इस्तकामत में रहते हैं। एक गिरोह है जो हक पर है, और वो करते क्या हैं? वो हक पर कायम है और वो अल्लाह की आयात की तिलावत करते हैं। तो जिसमें ईमान हो उसमें फिर किताब की मोहब्बत भी आ जाती है। अल्लाह के ज़िक्र की जो बेहतरीन शक्ल है वो सजदा है, और क्या है? तिलावत है। तो इन्हीं दो चीज़ों का यहाँ जिक्र किया जा रहा है। यतलूना आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात उनके लिए थेरेपी का काम करती हैं। और फिर नमाज सजदे कब करते हैं? रात को। आना अल्लैली, रात की घड़ियों की नमाज़ों का जिक्र किया जा रहा है, यानी इशा, फजर, और इसमें तहज्जुद भी शामिल है। फिर फरमाया कि वो अल्लाह पर और आखिरी दिन पर ईमान रखते हैं, और क्या करते हैं? यअमुरूना बिल मारूफ, पीछे उनको हुक्म दिया जा रहा था और यहाँ उनकी क्वालिटी बताई जा रही है कि वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, भलाइयों में जल्दी करते हैं। युसारिऊना फिल खैरात, एक दूसरे से जल्दी करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेकियों में, और यही लोग हैं जो सालिहीन हैं। सालिहीन की क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं। अगर हम देखें यअमुरूना बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देना, तो अल्लाह ताला ने जो बहुत से अजर के काम रखे हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, फिर नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, उनमें लोगों की हेल्प करना, फिर किसी को शेल्टर प्रोवाइड करना, तो इन कामों का भी बहुत ज़्यादा अजर है। दुनिया की तकलीफ़ें दूर करना बहुत ज़्यादा अजर का काम है। लेकिन यहाँ क्या हुक्म दिया जा रहा है कि उनकी आखिरत की तकलीफ़ों को दूर करो और उनकी आखिरत आसान करो। इन सब अच्छे कामों के साथ साथ करना क्या है? अल्लाह ने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को प्रेफर किया। इसमें तमाम काम तो खुद आ जाते हैं। जब हम दूसरे को नेकी का हुक्म देते हैं, अपने दिल को साफ़ करते हैं, अपने दिल को सफ़ेद करते हैं, तो उससे क्या होता है? जब दिल साफ़ होते हैं तो खुद ब खुद इंसानियत का जज्बा भी आता है, एहसास भी आता है, लोगों को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल्स में लोगों की मदद भी करते हैं, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझते हुए लोगों को स्कूलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, और नेचुरल डिज़ास्टर में ये समझते हुए कि ऐसा वक्त हम पर भी आ सकता था, दूसरों की हेल्प भी करते हैं। फिर फरमाया, जो भी वो करेंगे भलाई में से तो हरगिज़ नहीं वो नाकदरी किए जाएंगे उसकी, और अल्लाह खूब जानने वाला है। यानी जो भी अल्लाह के लिए अच्छा करेगा अल्लाह ताला उसकी कदर करेंगे, और दिलों के तकवा को तो रब जानता ही है, दिलों के राज अल्लाह से पोशीदा नहीं है, तो भलाई का ताल्लुक दरअसल दिल से भी है। बेशक वो जिन्होंने कुफर किया हरगिज़ नहीं काम आएंगे उन्हें माल उनके और ना औलाद उनके अल्लाह से कुछ भी। जो भी अल्लाह के लिए अच्छा करेगा उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी। अल्लाह के अजाब से उनको जो कुफर करेंगे कोई चीज़ नहीं बचा सकती। और अगर कोई
اللہ کو یا اللہ کے کسی حکم کو دنیا کی وجہ سے نہیں مانتا، لوگوں کی وجہ سے نہیں مانتا، مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اس کے مال اور اولاد اس کو کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ ان کی محبت فطرت میں ڈال دی گئی ہے، مال کی اور اولاد کی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو فطرتی محبتیں ہیں، وہ بھی جو فطری محبتیں ہیں وہ بھی آخرت میں کام نہ آئیں گی، اور یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کی، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے، نجات کا کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ پھر آگے ایک شخص کی مثال آ رہی ہے جو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو دکھاوے کا مال فائدہ نہیں دے گا، خواہ دنیا میں کتنا ہی فائدہ دے رہا ہو۔ مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، مانند مثال ہوا کے ہے جس میں سخت سردی اور وہ پہنچے کھیتی کو ایک قوم کی جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، تو اس نے ہلاک کر دیا اسے، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ تو وہ جو دنیا کی خاطر مارچ کرتے ہیں، خواہ وہ نیکی کے کام میں ہی کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی مثال کیسے ہے؟ ریح، ہوا، جو ریح کا لفظ ہے را یا ری اور حاد و ذرحین، ریح کہتے ہیں عذاب والی ہوا کو، اور ریاح کہتے ہیں خوشخبری اور بارش دینے والی ہواؤں کو۔ تو یہاں عذاب والی ہواؤں کا ذکر ہے، اور پھر سخت سردی والی ہوائیں، جو سرن کا لفظ ہے وہ دراصل چل اور ٹھنڈی ہواؤں کے لیے آتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈی ہوا بھی جو ہوتی ہے وہ بھی اذیت بن جاتی ہے۔ البتہ ابن عباس نے سر کا مطلب سخت گرم ہوا لیا ہے، جو لو ہے اور ایسی ہوا ہے جو بہت زیادہ سخت گرم ہو۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے کسی اور پر نہیں بلکہ اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ کیسے؟ صاف دل سے صدقہ نہیں کیا، اللہ کی خاطر صدقہ نہیں کیا۔ وما ظلمهم اللہ، وہ جو اللہ کو بھول کر مال اور اولاد میں لگے ہوئے ہیں، ان کے اعمال کا ضائع ہو جانا ظلم نہیں بلکہ ان کے اعمال کا یہی بدلہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دین کے بارے خرچ کرتے دو رکاوٹیں آتی ہیں، اولاد یا بزنس یعنی مال، تو اللہ تعالیٰ نے انہی دو ویک پوائنٹس کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، دنیا کے وسائل، اولاد اور فیملیز، یہ سب آزمائش ہیں۔ ہر چیز میں آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کی طاقت کے مطابق ڈیفرنٹ جگہوں سے آزماتے ہیں۔ پھر فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ دوست ولی رازدان اپنے علاوہ کو، اور نہ وہ کمی کریں گے تم سے کسی خرابی کی۔ خبالن کہتے ہیں ایسی خرابی جو ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے، جس سے بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے، جیسے کوئی بیماری کی وجہ سے ہو، یا بات یا سوچ کوئی ایسی جو ہماری عقل کو متاثر کرے، ہماری فکر کو متاثر کرے۔ تو قیامت کے دن وہ انسان افسوس کرے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تو دل سے چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ، تحقیق ظاہر ہو گیا بغض ان کے منہوں سے، جو وہ چھپاتے تھے اپنے سینوں میں زیادہ بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت بھی اور آج بھی ان کا بغض تو ان کی باتوں سے ظاہر ہو ہی رہا ہے، اور جو باتیں البتہ انہوں نے اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی ہیں نا، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ تحقیق واضح کر دی ہم نے تمہارے لیے نشانیاں، اگر ہو تم عقل رکھتے۔ خبردار، تم وہ لوگ ہو، تم محبت رکھتے ہو ان سے، وہ محبت رکھتے تم سے، اور تم ایمان رکھتے ہو کتاب پر ساری کی ساری، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو وہ کاٹتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے۔ یہی چیز ہم نے سورہ البقرہ کے سٹارٹ میں بھی پڑھی تھی۔ کہہ دیجئے مر جاؤ ساتھ اپنے غصے کے، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے تمہارے سینوں کے بھید۔ الاناملہ، انگلیاں کاٹنا، تو انامل کہتے ہیں انگلیوں کا بالائی حصہ جو پام سے اٹیچڈ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ غصے سے اپنی ان انگلیوں کو کاٹتے ہیں، شدت غضب سے۔ یہ دشمنی ہر ایک کے لیے نہیں کرتا، صرف دشمنی اسلام کے لیے ہے۔ لہٰذا اس آیت کو مس کوٹ کیا جاتا ہے کہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ کافر مسلمان سے نفرت کرتا ہے یا وہ اس سے محبت کر ہی نہیں سکتا، تو اس کی آیت کی جو ایکچوئل چیز ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دراصل قرآن مکمل سچائی ہے، اور یہ تو ہمیں پیچھے پڑ چکے کہ مسلمان اور کافر دوست نہیں ہو سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر وہ دوست نہیں ہے تو وہ گویا دشمن ہی ہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ لیکن اگر کوئی آپس میں کسی ایسے سوشل سرکل میں جیسے پروجیکٹس وغیرہ میں نان مسلم سے بات کرنی پڑ جاتی ہے، ان کے ساتھ کوئی ڈیلنگز کرنی پڑ جاتی ہے، تو تب اگر ہم اس طرح کی آیات کو وہاں کوٹ کریں گے تو یہ غلط ہوگا۔
تو لہٰذا آیت کو مس کوڈ نہ کیا جائے، لیکن آیت کے مفہوم کو ضرور سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی تو وہ بری لگتی ہے انہیں، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی برائی تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر، اور اگر تم صبر کرو اور تم تقویٰ کرو تو پھر نہیں نقصان دے گی تمہیں چال ان کی کچھ بھی، بے شک اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب گھیرنے والا ہے۔ یعنی تمہیں بھلائی چھو جائے تو وہ انہیں اچھی نہیں لگتی، اور اگر تمہیں برائی ملے تو پھر تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا کیا بتا رہے ہیں حل، کہ ایسے پر مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ صبر اور تقویٰ۔ اب یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک کافر کی طرف سے پہنچی گئی اس طرح کی بات پر اللہ تعالیٰ صبر اور تقویٰ کی بات کر رہے ہیں، تو پھر ایک مسلمان کے لیے اگر کوئی اذیت ہو تو اس پر کیا کرنا ہے؟ وہاں بھی صبر کرنا ہے اور تقویٰ کرنا ہے۔ یاد رہے کہ صبر کے معنی یہ نہیں کہ اپنا دکھ بول کر رو دھو کر اور پھر ہم کہیں کہ چلو اب میں صبر کر لیتا ہوں، یہ کر لیتی ہوں، نہیں۔ صبر ہمیشہ پہلی چوٹ پر کیا جاتا ہے، اور پیچھے ہم نے صبر کا مفہوم پڑھا تھا کہ صبر زبان کو بند کر لینے کا نام ہے۔ صبر یہ ہے کہ ہماری زبان سے کوئی نیگیٹو ورڈ نہ نکلے۔ ہاں، اگر آنسوؤں کی بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی وفات پر کہا تھا، جس سال کو انہوں نے عام الحزن کہا تھا، تب انہوں نے فرمایا تھا، اے اللہ، دل غمزدہ ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، لیکن زبان سے صرف وہی لفظ نکلے گا جو تیری اطاعت کا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے مومن کا رویہ۔ دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے صبر کرو، اور اگر کوئی اپنے اس علاج کو چھوڑے گا تو پھر مشکل میں پڑے گا۔ اور یہ بھی ضرور یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب جس کے ساتھ اللہ ساتھ ہو جائے پھر اسے کچھ بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔